هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 36، تمیز کا بیان۔ اس سلسلے میں جو ہے وہ ہم لوگ اب تک جو ہے وہ 2 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگی ہماری آج جو ہے وہ تیسری ویڈیو ہوگی۔ اچھا، اس سے پہلے جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا تمیز کی تعریف میں نے آپ کو بتائی، ٹھیک ہے۔ ممیز کس کو کہتے ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ تمیز کی اقسام کتنی ہوں گی۔ اچھا، کبھی جو ہے وہ تمیز کی جاتی ہے تو مطلب نسبت میں ابہام ہوتا ہے، تو ابہام کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ تمیز جو ہے وہ اس میں نکرہ ہے جو ما قبل سے پوشیدگی و ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور ہوگا اس میں نکرہ اور حالت نسبی میں ہوگا، اور جو ہے وہ ما قبل سے پوشیدگی مطلب یہ کہ پیچھے والے کلام سے کوئی جو ہے وہ ایک ابہام ہو گیا ہوگا۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ میں نے آپ کو اس کی مثال دی تھی، حسنا زیدن۔ حسنا، میں نے اس حسنا فعل کی جو نسبت ہے وہ زیدن کی طرف کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب جو ہے وہ فاعل کیا ہو گیا؟ زید، تو زید کی طرف میں نے حسنا فعل کے فاعل ہونے کی نسبت میں نے کی ہے۔ اب اس میں ابہام ہو گیا کہ بھئی حسنا زیدن، کہ بھئی زید جو ہے وہ کس اعتبار سے اچھا ہے، تو پھر اگر اس کے آگے آ گیا نفسن، تو اس نفسن، یہ ایک نفسن ایک اس میں نکرہ ہے اور یہ حالت نسبی میں ہے، اور یہ ما قبل جو کلام ہے اس کلام سے پوشیدگی و ابہام کو دور کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ یعنی زید کس اعتبار سے اچھا ہے؟ زید جو ہے ذات کے اعتبار سے جو ہے وہ زید اچھا ہے۔ اچھا، اب 2 چیزیں ہو گئی، ایک تو ہو گیا ممیز اور ایک ہو گئی تمیز۔ تمیز تو وہ ہو گئی جو امتیاز کر دیتی ہے، فرق پیدا کر دیتی ہے، اور ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ جس سے ابہام کو دور کیا جاتا ہے نا، جس سے جو ہے نا وہ جس میں فرق کیا جاتا ہے، جس میں ابہام ہو اور پھر اس سے ابہام کو دور کر دیا جائے، تو جس سے ابہام کو دور کر دیا جائے تمیز کے ذریعے سے، اس کو ہم کہتے ہیں ممیز۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ابہام کی جو ہے وہ 2 صورتیں ہوں گی، نسبت میں ابہام ہوگا یا پھر مفرد میں ابہام ہوگا۔ نسبت میں ابہام کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی تھی، اور مفرد میں ابہام کی جو ہے وہ میں نے آپ کو 4 صورتیں جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی تھی کہ ممسوح ہو سکتا ہے، اور مکیل ہو سکتا ہے، اور موزون ہو سکتا ہے، اور معدود ہو سکتا ہے، جسے گنا جائے، جسے ناپا جائے، جسے تولا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری کی ساری جسے پیمانے کے ذریعے سے جو ہے وہ ناپا جائے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہو گئیں۔ آج کی جو کلاس ہے اس کلاس میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں؟ آج کی کلاس میں ہم لوگ نسبت کی جو تمیز ہے نا، نسبت کی تمیز، یعنی جو مطلب یہ کہ نسبت میں جو ابہام ہوتا ہے، جو اس کی جو تمیز ہوتی ہے، اس تمیز کی اقسام کو جو ہے وہ ہم لوگ جو ہے وہ پڑھنے لگے ہیں۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں اس کی جو ہے وہ 2 قسمیں ہیں، ایک تو محول، ٹھیک ہے، اور ایک ہے غیر محول، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں محول کیا ہوگا اور غیر محول کیا ہوگا۔ یہ یاد رکھیں کہ محول وہ تمیز، ٹھیک ہے، جب نسبت میں ابہام ہوگا اور نسبت کی جو تمیز ہوگی اس کی 3 قسمیں ہیں، مطلب اس کی 2 قسمیں ہیں، محول اور غیر محول۔ اور جو مطلب جو پہلی والی جو بات ہے، یعنی تمیز میں جو ابہام ہے، وہ جو پہلی والی جو صورت ہے نسبت کی تمیز کی، وہ یہ ہے کہ محول، اور محول کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں کہ محول ہم لوگ اس کو کہیں گے وہ تمیز جو اصل میں فاعل، ٹھیک ہے، یا مفعول، تمیز جو ہے وہ فاعل بن رہی ہوگی یا مفعول بن رہی ہوگی یا مبتدا بن رہی ہوگی۔ ہم لوگ منسوب تو کریں گے اس سے، ہم لوگوں نے نسبت تو دی، اور اسی نسبت کے اندر جو ہے ابہام ہو گیا، ہم اسی نسبت کی جو ہے وہ تمیز کر رہے ہیں۔ اب اس نسبت کی تمیز کی 2 صورتیں محول اور غیر محول۔ اور محول کیا ہے کہ جب جو تمیز جو ہے نا، تمیز یا تو فاعل
یا تو مفعول یا تو مبتدا بن رہی ہو۔ اب میں آپ کو فاعل کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ دیکھیں سب سے پہلی یہی والی مثال ہے، اسکرین کے اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے، اشتعل الرأس شیبہ۔ یہ جو اشتعالہ ہے نا، اشتعالہ یہ باب افتعال سے صیغہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی ہے، فعل ماضی مثبت معروف ہے۔ اچھا فعل اگر ملتا ہے تو ہم کیا تلاش کرتے ہیں؟ ہم تلاش کرتے ہیں فاعل، ٹھیک ہے بھائی۔ اشتعالہ فعل کا، فاعل کا ہے الرأس، ٹھیک ہے، رأس کہتے ہیں سر کو، اور اشتعالہ کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، ٹھیک ہے، سفیدی پھیلنا، پھیلنا، صرف پھیلنا، ٹھیک ہے۔ اب اشتعل الرأس، اگر میں اشتعل فعل کروں اور الرأس فاعل کروں، ہے نا، تو اب آپ بتائیں ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ترجمہ یہ کریں گے کہ اشتعل الرأس یعنی سر جو ہے وہ پھیل گیا۔ بھائی سر کس اعتبار سے پھیل گیا؟ کیا سر بڑا ہو گیا ہے، یا پھر سر میں کوئی ایسی چیز ہے جو پھیل گئی ہے؟ کالک پھیل گئی ہے، اور زرد پن جو ہے وہ سر کے اندر پھیل گیا ہے، کوئی بیماری جو ہے وہ پھیل گئی ہے، سر باعتبار بیماری کے پھیل گیا ہے، سر باعتبار زردی کے پھیل گیا ہے، سر باعتبار جو ہے وہ کالک کے پھیل گیا ہے، یا پھر سر باعتبار سفیدی کے پھیل گیا ہے۔ تو آگے لکھا ہے شیبہ، شیبہ کہتے ہیں مطلب سفیدی کو جو آتی ہے نا، مطلب بڑھاپے کی وجہ سے سفیدی آ جاتی ہے بالوں میں، یا ویسے تو مطلب کسی اور وجوہات کی بنا پر بھی آ جاتی ہے، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ بڑھاپے کی وجہ سے آتی ہے۔ تو دیکھیں اشتعل، اشتعل فعل ہو گیا، الرأس فاعل ہو گیا، اور جو ہے نا اس میں ہو گیا ابہام کہ سر کس اعتبار سے پھیل گیا، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے یہاں پر لے کر آئے ہم لوگ شیبن، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو شیبن ہے یہ بن رہا ہے تمیز، اور یہ اس میں نکرہ ہے، اور یہ حالت نصبی میں ہے، اور اس نے ما قبل سے جو ہے وہ پوشیدگی و ابہام کو دور کر دیا اور بتا دیا کہ بھائی سر جو ہے وہ کس اعتبار سے جو ہے وہ پھیل رہا ہے۔ تو ہم کہیں گے اشتعل الرأس شیبہ، اشتعل فعل، الرأس ہم یہ کہیں گے الرأس ممیز، کیونکہ اسی کی تمیز کی ہے نا آپ نے، اسی میں آپ کو ابہام ہوا نا، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے کیا لے کر آئے آپ؟ تمیز، اور تمیز کیا ہے؟ شیبہ۔ تو اب آپ کہیں گے الرأس ممیز، اور شیبہ جو ہے وہ تمیز، اور پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا بنا؟ فاعل بنا۔ ویسے تو الرأس فاعل بن رہا تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو الرأس کو اس کی تمیز کے ساتھ ملا دیا اور الرأس کو ممیز بنا دیا۔ اب ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا بنا؟ فاعل بنانا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر ہم نے کہا کہ نسبت کی تمیز کی جو ہے وہ دو قسمیں، ایک محول اور ایک غیر محول۔ محول وہ ہوگا وہ تمیز جو اصل میں فاعل، مفعول یا مبتدا واقع ہو رہی ہو۔ تو میں نے آپ کو فاعل کی، میں نے آپ کو مثال دے دی، اس کا ترجمہ یہ ہوگا، اور سر بلحاظ سفیدی، باعتبار سفیدی پھیل گیا، ٹھیک ہے، یعنی سر میں جو ہے وہ سفیدی پھیل گئی۔ اور اگر اس کی اصل دیکھیں سمجھنے کے لیے، یہاں پر کتاب میں بھی یہ اسی طرح سے لکھی ہے کہ یہ اصل میں یہ ہے کہ اشتعل شیب الرأس۔ اب اگر اس کی اصل کی ترکیب میں میں کروں تمیز اور ممیز سے قطع نظر، تو اشتعل فعل، شیب مضاف، اور الرأس مضاف ہے، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اشتعال فعل کا فاعل، اور پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنا؟ جملہ فعلیہ خبریہ۔ اور پھر ہم کہیں گے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ سر کی سفیدی پھیل گئی۔ اب یہاں سے سر سے ترجمہ اٹھائیں گے، سر کی، اور شیب مانے سفیدی، تو مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے تو اسی طرح سے کریں گے نا کہ مضاف الیہ سے ترجمہ اٹھائیں گے، الرأس مضاف ہے، شیب مضاف، الرأس مضاف الیہ ہے اور شیب جو ہے وہ مضاف ہے، تو مضاف الیہ سے ترجمہ اٹھاتے ہیں سر کی سفیدی اشتعل، پھر فعل کا ترجمہ کر دیتے ہیں سر کی سفیدی پھیل گئی، کیونکہ جب فاعل اور فعل اور فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ کیا ہم لوگ فاعل کا ترجمہ کرتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ہم فعل کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے ضرب زیدن ہے نا، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ مارا زید نے، بلکہ مطلب جو پراپر وے ہے ترجمہ کرنے کا وہ یہی ہے کہ زید نے مارا۔ تو اسی طرح سے ہم یہاں پہ ترجمہ کریں گے، یہ جو فاعل ہے وہ بن رہا ہے مرکب اضافی، اور مرکب اضافی کے دو جز ہوتے ہیں، ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ، اور جب ترجمہ کرتے ہیں مضاف الیہ کا تو جب ترجمہ کرتے ہیں مرکب اضافی کا تو مضاف الیہ سے ترجمہ اٹھاتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ سر کی سفیدی
پھیل گئی. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ اشتعل الرأس شیبن جو ہے یہ تھا کہ اشتعل شیب الرأس. ٹھیک ہے، یہ ایک مثال محول کی ایک مثال میں نے آپ کو دے دی. اب میں محول کی دوسری مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جس میں جو ہے وہ نسبت کی جو تمیز ہے نا وہ بن رہی ہے مفعول. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہاں پر اسکرین کے اوپر آپ کو یہ دوسری مثال نظر آ رہی ہے. کتاب میں بھی بالکل سیم یہی والی مثال ہے، میں کتاب سے ہی پڑھا آ رہا ہوں. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. واو کو تو ابھی آپ ہٹا دیں. ٹھیک ہے، اس کو آپ ابھی اگنور کر دیں سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہمارا جو مدعا ہے وہ اس وقت کچھ اور ہے. فجرنا یہ باب تفعیل فعل یفعل ثلاثی مزید فی کا ایک بڑا مشہور و معروف باب ہے. اسی پہ تعلیم بھی ہے، اسی پہ جو ہے وہ تصنیف بھی ہے، اسی پر جو ہے وہ تکریم بھی ہے، اور اسی پر جو ہے نا وہ کیا ہے تفجیر. یہاں پہ اگر ہم لوگ اس سے لیں تو تفعیل کا پہلا صیغہ بنتا ہے فعل، اور اگر تفجیر کا پہلا صیغہ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ فجرا. پھر فجرا سے آپ گردان پڑھیں، فجرا، فجرا، فجرو، فجرت، فجرتا، فجرنا، فجرتا، فجرتما، فجرتم، فجرتی، فجرتما، فجرتنا، فجرتو، فجرنا. یہ جو نون الف زبر نا ہے نا، یہی ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سب سے آخری والا صیغہ ہے. فعل ماضی کے 14 صیغوں میں سے آخری والا صیغہ ہے، اور آخری والا جو صیغہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کس کا؟ تثنیہ و جمع متکلم کا. اور جو آخری والا جو صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی کا، اس میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ ضمیر مرفوع متصل بارز ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ نظر آ رہی ہے یہی والی ضمیر مرفوع ہے، فاعل بن رہی ہے، متصل ہے، ملی ہوئی ہے اور بارز ہے، نظر آ رہی ہے. تو فجرنا یہ کیا ہے؟ فعل ہے، اور اس کا فاعل کیا ہے؟ نا ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل بن رہی ہے. اب کیا تلاش کرنا ہے بھائی؟ مفعول تلاش کرنا ہے. اب ہم نے دیکھا آگے لکھا ہوا ہے الارض، تو فجرنا کا معنی ہو گیا ہم نے جاری کر دیا. جاری جیسے پانی کو نہیں جاری کر دیتے ہم لوگ، کھول دینا، جاری کر دینا، اس کا اجرا کر دینا. تو فجرنا ہم نے جاری کر دیا. کس کو؟ جاری کر دیا زمین کو. بھائی زمین کو جاری کر دیا، کہ زمین چلنا شروع ہو گئی، زمین گول گول گھوم رہی ہے، یا پھر زمین جو ہے وہ آپ نے اس کو زمین کو دھکا دیا اور وہ آگے چلتی چلی جا رہی ہے، آگے چلتی چلی جا رہی ہے. اس طرح کے جاری کرنے کی بات ہے نہیں. ابہام ہو گیا. ابہام کس میں؟ مفعول میں. نسبت کی جو تمیز ہے وہ یہاں پر مفعول بن رہی ہے، اور یہاں پر یہ مفعول ای کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں. یہاں پر ہو گیا ابہام. اور ابہام کیا ہوا کہ بھائی زمین کو کس اعتبار سے جو ہے وہ جاری کیا؟ تو آگے لکھا ہوا ہے عیونن. عیونن جمع ہے عینن کی. عینن آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اور عینن کہتے ہیں چشمے کو. چشمہ ہوتا ہے نا، مطلب وہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو ہے وہ پاؤں کی ایڑیوں کو جو ہے وہ اپنے پاؤں کی ایڑی مبارک کو جو ہے وہ زمین کے اوپر مارا تھا، تو ایک چشمہ نمودار ہو گیا تھا نا، وہ زمزم کا چشمہ تھا. پھر اس کو آپ کہتے رہتے زمزم زمزم زمزم، رک جا رک جا رک جا رک جا، تو پھر اس کا نام زمزم پڑ گیا. تو بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں وہاں پر ایک چشمے والی جو بات ہے نا، چشمے کی مثال وہ بہت اچھی ہے، اور وہ ذہن میں رہتی ہے کہ چشمہ جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں. پانی کا مطلب ایک زمین سے خود بخود جو ہے وہ پھوٹ پڑنا، جو ہے وہ اللہ کی عطا سے پھوٹ پڑنا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں چشمہ. تو اب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ فجرنا الارض، ہم نے زمین کو جاری کر دیا. تو ابہام ہو گیا کہ بھائی کیا زمین کو کس اعتبار سے جاری کر دیا؟ تو عیونن یہ جمع ہے عینن کی حالت نسبی میں ہے، اور جو ہے نکرہ ہے، اور اب جو ہے وہ یہاں پر بن رہی ہے کیا؟ تمیز. ٹھیک ہے، تمیز ہے، اور مفعول میں نسبت کی جو تمیز ہے وہ ہے مفعول بن رہی ہے. کس طرح سے؟ فجرنا فعل، اور جو ہے نا ضمیر اس کا فاعل، الارض مفعول بن رہا ہے، لیکن اب ہم کہیں گے الارض بن رہا ہے ممیز، اس کی تو تمیز کی جا رہی ہے نا. اور عیونن کیا ہے؟ عیونن بن رہا ہے تمیز. ٹھیک ہے، تو پھر یہ کیا؟ فجرنا الارض عیونن. ٹھیک ہے، تو اب ہم کہیں گے فجرنا الارض عیونن، اور ہم نے زمین کو چشموں کے لحاظ سے جاری کر دیا. تو اس کی جو اصل ہے، اس کی اصل ہے یہ اصل میں فجرنا عیون الارض تھا.
یعنی فجرنا یہ فعل ہو گیا اور اس کو وہی پہلے کی طرح ہم نے مضاف الیہ کر کے ہم نے زمین کے چشمے کو جاری کر دیا. تو محول کی میں نے آپ کو جب نسبت کی تمیز فاعل مفعول یا مبتدا بن رہی ہو تو فاعل کی میں نے آپ کو مثال دے دی اور مفعول کی میں نے مثال آپ کو دے دی. تو اب میں آپ کو دیتا ہوں کس کی مثال؟ اب میں آپ کو دے رہا ہوں مبتدا کی مثال. اچھا بھائی مبتدا کی جو مثال ہے وہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ تمیز جو اصل میں محول کی تیسری صورت مبتدا. اور محول کس کو کہتے ہیں؟ وہ تمیز جو اصل میں فاعل مفعول یا مبتدا بن رہی ہو. فاعل کی مثال میں نے آپ کو دے دی, مفعول کی میں نے آپ کو مثال دے دی. میں اب آپ کو مثال دے رہا ہوں مبتدا کی. دیکھیں بھائی جناب یہاں دیکھیں انا اکثر من کا مالا لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہی والی مثال. انا کیا ہے؟ انا تو بھائی ضمیر مرفوع منفصل ہے نا, ٹھیک ہے نا. انا ضمیر مرفوع منفصل ہے, واحد متکلم کی ضمیر ہے. ضمائر جتنی بھی ہوتی ہیں وہ معرفہ ہوتی ہیں. معرفہ شروع میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو کیا بناتے ہیں؟ ہم اس کو مبتدا بناتے ہیں. تو انا مبتدا بن گیا. اکثر من کا, اکثر کیا ہے؟ یہ اس میں تبدیل ہے. اور من کیا ہے؟ حرف جر. اور کاف ضمیر جو ہے وہ کیا ہے؟ مجرور. اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر اکثر اس میں تبدیل کا کیا ہو گیا؟ ظرف لغو ہو گیا. پھر اکثر فعل, اکثر اس میں تبدیل اپنے فاعل, اس میں ہوا ضمیر ہے جو پیچھے کی طرف لوٹتی ہے تو اپنے فاعل اور اپنے جو ہے وہ ظرف لغو سے مل کر کیا بن گیا؟ انا کی خبر, ٹھیک ہے. پھر انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بنتا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ انا اکثر من کا, اب یہاں پر جو ہے وہ انا جو ہے وہ مبتدا بن رہا ہے اور میں نے کہا کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے. اب اس میں جو ہے وہ ابہام ہو گیا کہ جناب میں تجھ سے کس چیز میں زیادہ ہوں, تو آگے ابہام کو دور کرنے کے لیے مالن لے کر آ گئے تو میں تجھ سے باعتبار مال زیادہ ہوں. تو اس کی اصل ہے مالی اکثر من مالی کا, میرا مال تیرے مال سے زیادہ ہے. تو محول کی 3 مثالیں میں نے آپ کو بتا دی. محول وہ ہوگا کہ جب اصل میں وہ تمیز جو اصل میں فاعل مفعول یا مبتدا واقع ہو رہی ہو. تو فاعل کی, مفعول کی, مبتدا کی میں نے آپ کو مثال دے دی. اچھا غیر محول کیا ہوگا؟ غیر محول بالکل اس کے اپوزٹ ہے. آپ بالکل اس کے اپوزٹ, یعنی وہ تمیز جس کی اصل فاعل مفعول یا مبتدا نہ ہو, فاعل بھی نہ ہو, مفعول بھی نہ ہو اور مبتدا بھی نہ ہو. تو بس آپ سمجھ لیں کہ وہ کیا ہے؟ وہ نسبت کی تمیز کی وہ والی قسم ہے جو غیر محول ہے. جیسے عظمتا شجاعا, تو عظیم ہے. عظمتا تو عظیم ہے, کس اعتبار سے عظیم ہے؟ شجاعن, کس اعتبار سے؟ بہادری کے اعتبار سے جو ہے وہ عظیم ہے. تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا نسبت کی تمیز کے بارے میں. تو امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی. نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.